ناظرین، ایک رات فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ دو درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک جا پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجوموں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے بھی کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری مملکت کو خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو بھی ختم کر دے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے کہ ان 3 دن یا راتوں میں وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ جائے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل میں مرد ہیں، کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت میں نہ ہونے پائے، لعنت اللہ۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے، ان 3 دن کے اندر جو نجومیہ نے کہا تھا روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھیں۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام تھا اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا پیدا ہو گئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے مال میں بھی موجود تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا تو وہ آدھی رات کے قریب اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نہگبانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اس وقت تمام ڈر و خوف نکل گیا۔ چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئیں اور سیدھا فرعون کے خوابگاہ میں جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کر لیا۔ پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار جاتا رہا۔ پس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئیں، اور یہ بھید کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکا سوائے رب العالمین کے۔ چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم بعوض خون اس کی ماں کو دے دو۔ اور پھر یہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کی لالچ میں ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس طرح مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کتبی کو تعینات کر رکھا تھا جو بچے کی پیدائش دیکھتے تھے۔ اگر لڑکا ہوتا تو وہ اسے مار ڈالتے اور اس کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور اس کی طرف
طرف سے قطبی عورتیں آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آگے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو بڑی تکلیف سے ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، بس یہ تمہاری طرف خدا رب العزت کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی کہ آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ یہ پیٹ سے ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ درد زچگی اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ مانند آفتاب منور کے ان کا پورا گھر نور سے جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کچھ ہی دیر کے بعد فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو یہ پتہ چلا تو ضرور یہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں کہ یا اللہ تو ہی میرے بچوں کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ تو اسے مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اس پر ایک خالی دیگ کو چھوڑ دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آگ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل نہ دکھا اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں بھی کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قطبی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے یہ اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس دن بچوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے یہ حکم جاری کیا کہ شہر میں دیکھو اور جس گھر میں بھی نومولود بچہ نظر آئے اسے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ الغرض جو فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر آئے اس گھر میں کسی بچے کو نہ پایا تو وہ واپس چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا، تب وہ اپنے بچے کو غم میں رونے لگیں اور اپنی گال پیٹنے لگیں کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا ہے، اور تندور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگیں کہ ہائے، اب تک تو وہ معصوم جل کر بسم ہو چکا ہوگا اور راکھ بھی نہ ہوگی، کاش اس کی کوئی ہڈی ہی مل جائے کہ اپنی دکھی اور غمزدہ دل کو کچھ تو دوا کرتی۔ اس کے بعد تندور پر دیگ اتاری، شاید جگر گوشہ کی کوئی باقیات ہی مل جائیں، اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا کہ یہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب بھی موجود تھا، گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد بچے کو آگ سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگیں اور یہ سوچ میں پڑ گئیں کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں یا کوئی اور ہی دیکھ لے، روپے کی لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جا رہی تھیں اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ بھی تلاش کر رہی تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو، اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، ان قریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیوں
کہ یہ ہمارا رسول ہے اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو بھی تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ بس یہ بشارت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑھئی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی تاکہ ایک صندوقچہ تیار کروایا جا سکے جس میں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا سکیں۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑھئی ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوقچہ بنانا چاہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں۔ پس وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت ایک بڑھئی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے اور ایک صندوقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے اور یہ بھید سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑھئی کو لے کر گھر آئیں تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا۔ پس وہ پیچھے ہوا اور گھر میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے میں جان گیا اور اس راز سے بھی واقف ہو گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اس راز کے بارے میں فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت عطا کیے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، اور بڑھئی کو بھی 70 دینار بطور اجرت عطا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسایہ نے بیوی سے 70 روپے لے کر کھا لیے اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے میں فرعون کو خبر کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کے عوض تجھے بھی انعام دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھا دے گا۔ پس وہ اس نیت سے فرعون کے گھر محل کی طرف چلا کہ اسے لڑکے کے بارے میں بتا دے اور کچھ انعام حاصل کرے اور فرعون کی خدمت اور نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے تب ہی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور وہ گونگا ہو گیا اور وہ واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر سے کھل گئی اور پھر چاہا کہ جا کے بتایا جائے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچا تو پھر گونگا ہو گیا۔ جب باہر آیا تو دوبارہ زبان کھل گئی۔ اس طرح اس نے 7 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ وہ اس حرکت سے باز آ گیا، سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور یہ کہا کہ دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد بھی کر لیا اور اس پر قائم رہا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا، اس کے بعد انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کر دیا اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوق کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوق کو دیکھے اور پھر آ کر خبر کرنا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے تھی لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہوں، اور ایسا اس وجہ سے ہوا کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوق کی طرف متوجہ نہ ہو، لہذا اس طرح کسی اور کو اس کے بارے میں خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔